اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ سورہ لقمان آیت 12۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا کہ اللہ کا شکر کرے، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز لائق ستائش ہے۔ لقمان حکیم، سب سے پہلی چیز یہ ہے ان اشکر للہ۔ لقمان کو ہم نے جو حکمت دی وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرو۔ شکر یعنی قدرداں بن جاؤ۔ یہ رأس الحکمت ہے۔ حکمت کا ابتدائی مرحلہ قدرداں بننا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کائناتوں کا قدرداں بن جاؤ۔ نشکر للہ، قدرداں بننا، شکر گزاری کرنا ایک انسانی قدروں کے مالک ہونے کی علامت ہے۔ شکر گزار قدرداں آدمی وہ ہوتا ہے جو قدروں کا اعلیٰ قدروں کا مالک ہے، جو صحیح معنوں میں انسانی قدروں کے اوپر فائز ہے، وہ قدردانی کرتا ہے۔ جو شخص قدردانی کرتا ہے اس قدردانی سے انسان کی اپنی اصلیت سامنے آتی ہے کہ یہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے۔ شکر ادا کرتا ہے، قدردانی کرتا ہے، تو پھر آپ کے لیے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بہت بلند پایا اچھے قدروں کا مالک بندہ ہے، سمجھدار ہے، حقیقت بین ہے، قدروں کا مالک ہے، بڑا آدمی۔ یہاں سے فرمائے وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ جو قدردانی کرتا ہے وہ اپنی ذات کی قدردانی کرتا ہے، اس کی اپنی قدریں بڑھتی ہیں۔ قدردانی سے اس انسان کی اپنی قدریں بڑھتی ہیں، اپنی قیمت بڑھتی ہے، اپنی شخصیت ابھرتی ہے، آپ بڑا انسان بنتا ہے۔ قدرداں انسان بڑا انسان ہوتا ہے۔ فإنما يشکر لنفسه، وہ اپنی قدردانی کرتا ہے کہ میرے اندر ایک سوجھ بوجھ ہے، اس کا میں اظہار کر رہا ہوں۔ اپنا شکر کیا، اپنی قدردانی کی، اپنے قدروں کا بچاؤ کیا، اپنے قدروں کا اظہار کیا۔ یہ انسانی زندگی کے لیے، دوسروں کے ساتھ بود و باش کے لیے اہم ترین نکتہ ہے۔ دوسروں کی قدردانی کرنا، کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا، نیکی کی ہے، اور اس کی قدردانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہے نا، کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی بھی تو نہیں کر سکتے کما حق ہو، لیکن جتنا انسان سے ہو سکتا ہے اتنا قدردانی کرو تو خود انسان کی انسانیت سامنے آ جاتی ہے۔ یہ قدردانی، یہ شکر جو ہے، اس کے ثمرات خود شکر گزار کی طرف عائد ہوتے ہیں۔ اللہ کو نہیں چاہیے اس کی شکر گزاری،
ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، اگر کفران نعمت کرتا ہے، قدردانی نہیں کرتا ہے، اکڑ جاتا ہے تو اس کی اپنی حقیقت، اپنی شخصیت فاش ہو جائے گی۔ اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس سے، اس کی اپنی حقیقت فاش ہو جاتی، وہ اپنے آپ کو فاش کرتا ہے۔ یہ کس قسم کا انسان ہے جو قدروں کو نہیں جانتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا قدردانی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتا۔ شکر کرنے سے دیگر کیا، جو بھی شکر کرتا ہے اللہ اس کو لیے نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے کہ یہ میری نعمتوں کا لائق بندہ ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر نعمتت افزون کند۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ آپ قدرداں ہیں تو پھر مزید عنایت کرتا ہے، شاباش تو اچھا بندہ ہے اور لے لو۔ اور اگر ناقدری کرتا ہے تو پھر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، ناقدری کرنے والوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے نعمتیں جو ہے وہ بند کرتا ہے، بند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ رحم الراحمین ہے، ناقدرداں اور کفران نعمت اللہ کے منکرین کو بھی ٹھیک ٹھاک زندگی دیتا ہے۔ عیش کرو، منکر بن جاؤ پھر بھی عیش کرو۔ یہ قدردانی کی جو صفت ہے، شکر گزاری کی جو صفت ہے، کما حقہ، قدرداں بننا، شکر گزاری کرنا، یہ ہر ایک سے نہیں ہوتا، خاص آدمیوں سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں شکر گزار لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر شخص کو، ہر کسی کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے، خاص لوگوں کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے نعمتوں کی قدردانی کرنا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، سب سے پہلے نصیحت یہی تھی کہ مشرک نہ بنو، موحد بنو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ گردانو۔ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، نصیحت یعنی بیٹے کے مفاد کی باتیں کر رہے تھے، بیٹے کے فائدے کی باتیں کر رہے تھے، بیٹے کو سمجھا رہے تھے کہ تم کو کیا کرنا ہے، تمہاری زندگی کی بہتری کے لیے، آخرت کی بہتری کے لیے کیا کرنا ہے، اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سب سے پہلی بات یہ ہے لا تشرک باللہ، مشرک نہ بنو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ گردانو۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم نہیں ہوتا۔ کس پر؟ اللہ پر۔ اللہ کچھ نہیں بگڑتا، ہزار لوگوں کو شریک گردانے، اپنے اوپر یہ شرک کرنے والے مشرک
اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور بھی ظلم عظیم، ناقابل عفو ظلم، ناقابل بخشش ظلم۔ شرک وہ گناہ ہے، شرک اللہ کی بندگی سے نکل جانا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ اس کائنات کے اوپر صرف اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں آپ کے ساتھ وہ بھی شریک ہے حکمرانی میں، پھر اللہ کی حکمرانی سے باہر نکل جاتا ہے انسان۔ اس شرک کو ظلم عظیم قرار دے دیا خود انسان کے لیے، کہ انسان شرک کے علاوہ جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ قابل عفو ہے، درگزر ہوتا ہے اس سے۔ تقریباً کوئی 8-9 چیزیں ہیں شرک کے علاوہ گناہوں سے نکلنے کے، 8-9 راستے ہیں۔ آپ استغفار کرتے ہیں، گناہ مٹ جاتا ہے۔ آپ کو ندامت ہوتی ہے، میں نے برا کیا، وہ گناہ ختم ہوتا ہے۔ حدیث ہے جس کو گناہ برا لگے اور گویا کہ اس نے گناہ کیا نہیں۔ اور آپ نے ادھر گناہ کیا، دوسری طرف سے نیکی کی، وہ نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اور آپ نے کسی کی مدد کی، کسی کو صدقہ دیا، تو وہ بھی آپ کے گناہوں کو کفارہ بنتا ہے۔ توبہ کی، توبہ سے آپ گناہ سے نکل جاتے ہیں، شفاعت ملتی ہے، گناہ سے نکل جاتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، لیکن جو شرک کرتا ہے اس کو معافی نہیں ملتی۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس سے شرک سے کمتر جو گناہ ہے اس کے لیے اللہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ جی، بہت راستے ہیں شرک کے علاوہ گناہوں سے نکلنے کے، اور جو مشرک بنتا ہے وہ بہت بیچارہ ہے، بہت قابل رحم ہے، بہت بیچارہ، اور ان کی بیچارگی جو ہے وہ یہاں اور زیادہ ہے۔ جب ان کو نصیحت دی جاتی ہے شرک نہ کرو، تو کون ہوتا ہے وہ کہنے والا؟ وہ اس کو نجات دلانا چاہتا ہے، وہ اس کو بچانا چاہتا ہے، وہ اللہ کی بندگی کی طرف واپس بلاتا ہے، وہ اکڑ جاتا ہے اس آدمی کی طرف، عداوت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، تو کون ہوتا ہے وغیرہ۔ تمام مشرکین نے یہی کیا ہے۔ تمام مشرکین کی یہ خاصیت، طبیعت، مزاج یہی ہے کہ اس کو نجات دلانے والے، راہ راست کی طرف بلانے والے کے ساتھ نفرت بھی کرتے ہیں۔ یہ بڑی ضلالت اور گمراہی کی علامت ہے۔ اور حضرت لقمان نے اس شرک کتنا بڑا جرم ہے، اس کی وجہ سے اپنے بیٹے کے لیے سب سے پہلی نصیحت یہی کہ مشرک نہ بنو۔ ان الشرک لظلم عظیم، انسان اپنے ساتھ بہت ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے، لیکن شرک جیسا ظلم اور کوئی نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور اس شرک کا جو ہے عظیم ظلم یہ ہے کہ اس ظلم سے، اس بدبختی سے، اس ابدی دائمی بدبختی، وہ بھی لا یغفر ان یشرک بہ، خدا معاف بھی نہیں کرتا، اور اس کے لیے شفاعت بھی نہیں ملتی، کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک ایسے بند گلی میں دنیا آخرت میں وہ پھنس جاتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی بدبختی ہے
کہ اس کو اس جہنم سے نجات دلانے والے کے ساتھ بھی نفرت کرتا، اس کو بھی برا بلا کہتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری سہ کر اسے پیٹ میں اٹھایا، اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے۔ نصیحت یہ ہے کہ میرا شکر بجا لاؤ، اشکر لی، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ آخر میں بازگشت میری طرف ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی پرستش کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ گردانا۔ اس کے ضمن میں ارشاد فرمائے کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی ہے۔ شکر کرنا جو ہے وہ بہت بڑی قدر ہے، بہت بڑی بہتر خصلت ہے۔ تو شکر، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ کے بعد اپنے والدین کی قدردانی کرو، والدین کی قدردانی کرو، بِوَالِدَيْهِ، والدین کی، ماں باپ کی قدردانی کرو۔ ان میں سے خصوصی طور پر فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، اور اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری سہ کر اسے حملتہ پیٹ میں اٹھایا۔ والدیہ، والدین کے ذکر کے بعد خاص کر ماں کا ذکر آیا۔ یہ اشارہ ہے، واضح اشارہ ہے کہ ماں کا حق بہت زیادہ ہے، اور ہر ایک کو، ہر شخص کو پتہ ہے ماں نے کیا اذیتیں سہ کر کے اس کو پیٹ میں اٹھایا، اور پھر وہ فصالہ فی عامین، اور 2 سال تک دودھ پلایا، اور پھر اس کے بعد اپنی جان سے بھی عزیز اس کو گردانا، اور اس کے آرام و آسائش کے لیے اپنے آپ کو اذیت میں، زحمت میں ڈالا، کبھی اف نہیں کیا۔ سبحان اللہ، ماں ہے، ماں مہر مادری، مہر مادری، ماں کی مامتا، حنان الام، عربی میں ہے تعبیر حنان الام، ماں کی مہربانی، اور مہر مادری، ماں کی مامتا، یہ تعبیر بھی ہمارے مختلف زبانوں میں بھی اتنی شیرین ہے، اور ماں کی جو محبت ہے، میں ایک مطلب بیان کیا کرتا ہوں ماں کے سلسلے میں۔ ماں سے پتہ چلتا ہے خدا کس قدر ارحم الراحمین ہے انسان پر اللہ کس قدر مہربان ہے۔ اس نے ماں کو ہم پر مہربان بنا دیا۔ ماں اللہ تعالیٰ کی ارحم الراحمینی کی نمائندگی کرتی ہے زمین پر، کہ اللہ کتنا ارحم الراحمین ہے، اس نے ماں بنا دی۔ ماں کے وجود کے اندر، اس کے سرش اور طینت کے اندر یہ ودیعت فرمائی، اولاد کے اوپر جو ہے وہ ہر قسم کی قربانی دیتی ہے ماں، ہر قسم کی قربانی دیتی ہے۔ ایک قدرت کا یہ نظام، ماں کو اللہ تعالیٰ نے بہت مہربان بنایا۔ رسالت مآب سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کہ میں کس پر نیکی کروں، ماں باپ میں سے کس پر نیکی کروں؟ قال امک، ماں پر نیکی کرو۔ قال ثم من،
ماں کے بعد کس کے اوپر نیکی کروں؟ قال امک، ماں پر۔ اس نے پھر کہا ثم من، ماں کے بعد کس کے اوپر نیکی کروں؟ حضور نے فرمایا امک، پھر بھی ماں کی نیکی کروں۔ اس کے بعد کہا قال ثم من، قال ابک۔ چوتھی مرتبہ سوال ہوا تو باپ کی نوبت آ گئی۔ یعنی ماں کے اوپر احسان جو ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے باپ سے۔ یہاں پہ ایک قدرت کا نظام ہے کہ قرآن مجید میں بھی نہیں فرمایا، کوئی نہیں ہے کہ والدین کے لیے کہا ہو کہ اولاد کے اوپر رحم کرو، نہیں کہا جی۔ اور والدین کے بارے میں بڑی تاکید ہے، اور دوسری آیت میں نشکر لی ولی والدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و دیگر آیات ہیں اس میں فرمایا ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ صرف میری عبادت کرو اور والدین پر احسان کرو۔ بہت تاکید ہے قرآن مجید میں، والدین پر احسان کرو، والدین پر احسان کرو۔ اولاد پر احسان کرو ایک آیت نہیں، اشارہ بھی نہیں کہی۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اولاد کے اوپر احسان کرنا والدین کی سرشت اور طبیعت اور فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت کی، مجبور کیا۔ کرنے نہ کرنے کے سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں قرآن میں امر تشریعی کی ضرورت نہیں ہے، اولاد کو چاہو کہنے کی، امر تشریعی کی نوبت نہیں آتی۔ امر تکوینی کے طور پر انسان کی سرشت کے اندر ڈال دیا اولاد کے بارے میں۔ والدین کے بارے میں بھی ایسا کرتے ہیں، وہ ارحم الراحمین اور بہت مہربان۔ والدین کے بارے میں ہماری سرشت میں نہیں ڈالا اولاد کی طرح کہ والدین کو بھی اولاد کی طرح چاہو، نہیں چاہتے انسان، والدین کو اولاد کی طرح نہیں چاہتے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اولاد آنے والی نسل ہے، والدین جانے والی نسل ہے۔ والدین نے بہرحال جانا ہے، والدین کی جدائی بہرحال اولاد نے سہنا ہے، جی والدین کی جدائی اٹھانا ہے۔ اس جدائی کو اگر فطرت میں رکھ لیتا تو انسان کو بہت دکھ ہوتا۔ انسان کو دکھ نہ ہو، سرشت میں نہیں رکھا۔ کتنا ارحم الراحمین کہ میرے بندے کو اذیت نہ ہو والدین کی دنیا سے جانے پر۔ ہر شخص کو والدین سے جدا ہونا ہوتا ہے، تقریباً ہر شخص۔ لہٰذا والدین سے جدائی کو مشکل نہیں رکھا انسان کے لیے، وہ کتنا مہربان ہے۔ حکم تشریعی دے دی، شریعت کی طرف سے حکم دے دیا، والدین کے اوپر احسان کرو، اس کی قدردانی کرو۔ فطرت میں نہیں رکھا۔ فطرت میں اگر رکھتے تو اولاد مرنے پر انسان کتنا کرب میں مبتلا ہوتا ہے، اولاد مر جائے تو جی۔ اسی طرح والدین کی جدائی میں بھی انسان کرب میں مبتلا ہو، یہ اللہ نہیں چاہتا۔ مہربان ہے، بہت مہربان جی۔ اس لیے آنے والی نسل کے اوپر توجہ دینے کی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں اس کی ضمانت رکھ دی کہ وہ نہیں ہو سکتا، وہ چاہے نہ چاہے اولاد کے اوپر مہربانی کرنا ہوتا ہے، انسان کو مجبور کیا، اور جانے والی نسل کے لیے نہیں مجبور کیا، حکم دے دیا۔ چونکہ آنے والے نسل کا تحفظ جو ہے وہ ضروری ہے نوع انسانی کے بقا کے لیے۔ باقی جو سامان زیست اللہ تعالیٰ نے فراہم کی ہے روئے زمین کے اوپر،
ان میں سے ایک یہی مہر پدر و مادر ہے، خصوصاً مہر مادری ہے، سامان زیز فراہم کیجیے آنے والی نسلوں کے لیے، جانے والی نسلوں کے لیے کہ جانے دو، جانا ہے جی، وہ جب تک زندہ ہے ان کے اوپر احسان کرنے کا حکم دیا، اور اولاد کے اوپر احسان کرنے کا کوئی حکم نہیں۔ آخر میں فرمایا ان اشکر لی ولی والدیک، اچھا وفصالہ فی عامین، فصال جو ہے وہ دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے، 2 سال تک جو ہے ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، 2 سال تک پلائے ماں، اور 2 سال کے بعد دودھ پلانا بند کرنا ہوتا ہے۔ جہاں پر ماؤں کو پتہ ہے دین مذہب کا، وہ 2 سال کے بعد بچے کو دودھ نہیں پلاتی، اور بچہ ضد کرتا ہے، عادت ہے ماں کی چھاتی سے دودھ پینے کا، ہاں جی، اور آج سے بند 2 سال پورا ہو گیا، بند ہو گیا، بچہ جو ہے وہ اذیت کرتا ہے، ماں اذیت سہ جاتی ہے، لیکن 2 سال کے بعد دودھ نہیں پلایا کرتی۔ جو دیندار مائیں ہیں 2 سال تک صرف دودھ پلانا ہوتا ہے۔ ان اشکر لی ووصینا الانسان بوالدیہ، یہ کیا ہے وصیت، یعنی نصیحت کیا ہے؟ نصیحت یہ ہے ان اشکر لی ولی والدیک، میری قدردانی کرو، میرا شکر کرو، میں تمہارا خالق ہوں، تمہارے لیے ہر قسم کی نعمتیں فراہم کرتا ہوں، ولی والدیک، اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، ماں باپ کی بھی قدردانی کرو۔ ان اشکر لی ولی والدیک، میرا اور والدین کا شکر ادا کرو، کتنی بڑی بات ہے جی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شکر کرنا، قدردانی کرنا والدین کی۔ اس قدر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہرباں ہے کہ والدین کی شکر گزاری کو اپنے شکر گزاری کے ساتھ اس کا ذکر رکھا ہے۔ وہ یہ مہربانی ہے نا، والدین کے اوپر مہربانی ہے۔ الی المصیر، آخر میں فرمایا والدین کا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو، تم کو میرے پاس جواب دینے کے لیے آنا ہے، جواب طلبی ہوگی، تم سے پوچھا جائے گا تم نے میرا شکر کیا، میری قدردانی کی، یا والدین کی قدردانی کی یا نہیں کی، پوچھا جائے گا، میرے پاس حاضر ہونا ہے، والدین کا شکر کرو، والدین کی قدردانی کرو، والدین کی خدمت کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔